السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کی مسجد میں ایک امام صاحب نے نماز کے لیے اذان دی۔ اذان سے فارغ ہو کر امام صاحب کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کی ایک بڑی تعداد مسجد کے اندر جمع ہے اور امام صاحب کا انتظار کر رہی ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد وضو فرض ہو جاتا ہے، لیکن امام صاحب نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں اور میرے انتظار میں ہیں۔ اگر اس ٹائم میں وضو کے لیے چلا گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اس کو اینڈ ٹائم پر وضو کرنا یاد آیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اسی شرم میں انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی اور اس کے بعد ڈرتے ڈرتے گھر چلے گئے کہ میں نے انجانے کے اندر اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، وہ بھی امام مسجد ہو کر کے مجھ پر تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ وہ اسی ٹینشن میں سو گئے اور اگلے دن پھر یہی ہوا۔ امام صاحب نے نماز کے لیے اذان دی اور اس بار جان بوجھ کر سو گئے اور اٹھ کر بنا وضو کے نماز پڑھا دی، اور اس بار زیادہ ڈرنے لگے کہ پچھلی بار تو میں نے انجانے کے اندر گناہ کر دیا تھا، مگر اس بار تو میں جان بوجھ کر ایسا گناہ کر رہا ہوں، اس بار تو ضرور مجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے مجھ پر پتھر پڑیں، میرا گھر جل کر بسم ہو جائے، یا میں ہو سکتا ہے بری طرح سے تباہ ہو جاؤں۔ پر اس دن بھی کچھ نہیں ہوا۔ امام صاحب نے گھر پر کچھ وقت اپنی بیگم کے ساتھ گزارا اور جب وہ صبح اٹھے تو ان پر غسل فرض ہو چکا تھا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ اتنی سردی کے اندر کون اٹھ کر اتنی مشقت کرے اور جا کر غسل کرے، ویسے بھی پہلے میں نے بنا وضو کے نماز پڑھائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں آیا، سو اس بار بنا غسل کے ہی صحیح۔ لہٰذا اس بار انہوں نے جان بوجھ کر بنا غسل کے ناپاکی کی حالت کے اندر نماز پڑھا دی اور دل کے اندر یہ سوچنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی نہیں۔ یہ تو لگتا ہے کہ انسانوں کا محض دماغی تصور ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوتی تو میں نے اتنے بڑے گناہ کیے، کئی لوگوں کی نماز خراب کی، مسجد نماز اور اللہ کی بھی توہین کی، لیکن کوئی بھی عذاب نہیں آیا۔ اس کا مطلب کہ دین اسلام جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اگر ہوتی تو خدا مجھے اتنے موقع کبھی نہیں دیتا۔ اور اسی سوچ نے اسے لادین یا ایتھیسٹ بنا دیا۔ اس نے دین اسلام چھوڑ کر اپنا نام بھی بدل لیا۔ کچھ دن بعد اس کے پاس گاؤں کے کچھ لوگ ملنے آئے اور سوال کرنے لگے کہ آپ تو امام مسجد تھے، دین کو سمجھانا اور لوگوں تک پہنچانا آپ کا کام تھا، آپ کیسے لادین ہو گئے؟ اس شخص نے جواب میں اپنی پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ کیسے اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے پر بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ میں آج بھی اتنی توہین کرنے کے باوجود بالکل صحیح سلامت بیٹھا ہوں، اگر وہ اللہ موجود ہوتا تو مجھے عذاب ضرور دیتا۔ ان گاؤں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے یہ سن کر امام صاحب رہ چکے شخص کو جواب دیا کہ اے نادان، کیا یہ اللہ کا عذاب کم ہے کہ اس نے تجھے اپنے دین اسلام سے ہی باہر کر دیا؟ کیا یہ عذاب آسمان سے پتھر پڑنے اور اللہ کی ناراضگی کو دکھانے سے کم ہے کیا؟ تو ابھی بھی اس کو اپنی فتح سمجھ رہا ہے؟ بالکل یہی حال اس شخص کا ہوا ہے جو کہ ہماری اس مثال کے اندر امام مسجد تھا۔ اس شخص کا نام ہے وسیم رضوی، جو کہ اتر پردیش کے شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے، جس نے انڈین سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس دائر کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر 26 آیات ایسی ہیں جو کہ دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، جنہیں قرآن کریم سے نکالا جائے اور اس قرآن کو دوبارہ سے ترتیب دیا جائے، کیونکہ یہ تمام آیات خلفائے راشدین کی طرف سے قرآن کریم کے اندر خود سے شامل کی گئی۔ استغفر اللہ۔ یہ شخص بی جے پی کا اسپوکس پرسن بھی ہے، جو کہ ہندو انتہا پسند جماعت ہے، فلم پروڈیوسر بھی رہ چکا ہے، جو کہ اینٹی اسلامک فلمز بنا کر سنی شیعہ فسادات کو بڑھانے کے لیے اور بھارت کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بی جے پی کی ایک کٹ پتلی کے طور پر استعمال ہوا۔ جب اسے لگا کہ امام صاحب کی طرح اتنی توہین کرنے پر بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا، تو آخر کار اسی کی طرح اللہ نے اس کچرے کو اپنے دین یعنی دین اسلام سے باہر پھینک دیا، تاکہ اسلام کے اندر یہ رہ کر اسی امام صاحب کی طرح دین کو بدنام نہ کرے۔ اہل تشیع علماء اور اس کی فیملی کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ شخص مینٹلی طور پر بیمار ہے اور اس کا دماغ خراب ہے، یہ شخص دین اسلام سے خارج ہے۔ پھر اللہ نے اس بدبخت کو ایسا ذلیل کیا کہ آخر کار اسلام سے دھکے مار کر اسے نکالنے کے بعد اس نے سناتن مذہب کو اپنا لیا، یعنی ہندو مذہب کو اختیار کر لیا، تاکہ اپنے انہی لوگوں کو خوش کر سکے جنہوں نے اسے لانچ کیا، اور یہاں رہ کر مسلمان اور اسلام کو بدنام کر سکے۔ کئی دن تک بھارتی میڈیا پر اسے ایک اہم ترین خبر کے طور پر کوریج ملتی رہی، خوب ڈنڈورا پیٹا گیا، اسے پوجا پاٹ کرتے ہوئے اور اسلام مخالف بیانات کو ہائی لائٹ کر کے میڈیا پر دکھایا گیا، لیکن اللہ نے ذلت اس کا مقدر اس طرح سے کر دی ہے کہ جب بھی یہ ٹی وی پر جاتا ہے تو بھارتی اینکر کے ہاتھوں بھی کچھ اس طرح سے ذلیل ہوتا ہے۔ اب آپ کو وسیم رضوی تو نہیں بول سکتے۔ جیتیندر نارائن تیاگی جی، بہت سواگت آپ کا۔ میں نے اسلام چھوڑا کب ہے؟ ہم کو تو نکال دیا۔ اسلام چھوڑا نہیں، آپ کو اسلام سے نکال دیا گیا، مطلب ایک طریقے سے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے دھکے مار کے نکال دیا گیا۔ تو لوگ یہ کیوں مانے کہ آپ نے ہندو دھرم کو اپنایا ہے؟ آپ نے تو اسلام چھوڑا نہیں، آپ کو کسی نے دھکے مار کے نکال دیا، تو آپ کو جو جگہ ملی آپ وہاں آ گئے، آپ ہندو تو ہوئے نہیں، آپ تو مجبوری میں ہندو بنے، اس کا مطلب۔ اور اس وقت صحیح معنوں کے اندر اس کی حالت بالکل وہی ہے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا،
کیونکہ یہ شخص یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی ذات بابرکت کے خلاف ایک کتاب لکھ کر اس کی پبلسٹی کے لیے مسلمانوں کے خلاف اوپنلی نفرت پھیلانے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے ایک پنڈت نرسمہا آنند سے ملا۔ اس بک کا نام ہے محمد، جس کے بارے میں اس ملعون کا کہنا ہے کہ اس کتاب کے اندر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کو بیان کیا ہے کہ کیسے ان کے کریکٹر کو لے کر آج مسلمان دہشت گرد بن چکا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ اس نے 350 مختلف اسلامی کتابوں کو حوالے کے طور پر لے کر اس ایک کتاب کو تیار کیا، جس میں دراصل حقائق کو توڑ مروڑ کر اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتوں کو اپنی من چاہی اور پسند کی باتوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، جس میں یہ بہت ایکسپرٹ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ اے مسلمانوں، کافروں کو جہاں بھی دیکھو ان کو قتل کر دو، لیکن اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں پر میدان جنگ کے اندر نازل ہوئی، ان کافروں کے خلاف جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ خلافی کر کے میدان جنگ کے اندر ان سے لڑنے کے لیے اپنی فوج لے کر مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے۔ اور اس وسیم رضوی ملعون نے اپنی اس پوری کتاب کے اندر بالکل یہی کیا ہے، اور اسی فارمولا کو لے کر اس نے بتایا کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ مسلمانوں کو دہشت گرد بنا رہی ہیں۔ جب بھی کوئی ملعون شخص مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اسلام پر اور قرآن پاک پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جو تعلیمات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں وہ دراصل یہ نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہیں۔ یہ فارمولا کافی کامیاب بھی ہے کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ تعلیمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نعوذ باللہ۔ وسیم رضوی نے بھی یہی فارمولا اپنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ کو محمدازم کا نام دیا کہ یہ تمام تعلیمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہیں، نہ کہ اللہ کی طرف سے، یعنی دین اسلام میں۔ اس نے قرآن کے بارے میں بھی بالکل یہی کلیم کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اسی ہستی کا اتارا ہوا ہے۔ ذرا آپ خود سن لیں کہ اس بدبخت کے اس بارے میں کیا خیال ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں میں ہیں؟ قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے آپ سے، آپ سے سوال ہے، یہ اللہ، یہ قرآن مجید ان کاغذ سیاہی اور کاغذ قلم سیاہی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور جب قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد کرنے کے بعد کاتب وحی کو لکھوا دیتے اور پھر اسے سن کر چیک کرتے کہ اسے بالکل ویسا ہی لکھا گیا ہے کہ نہیں، جو کہ آج ہمارے سامنے کتابی شکل کے اندر محفوظ ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس قرآن کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جو کہ ایک زندہ معجزہ ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ دنیا میں اسلام کے جتنے مرضی فرقے بن جائیں مگر وہ سب کے سب ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کا قرآن بالکل ایک ہی ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ دنیا کی کسی اور کتاب کو نہیں ملا، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو اس قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کے اندر اللہ پاک اس پوری انسانیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کلام کے اندر کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو لے آؤ کوئی ایک ایسی صورت اور بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو سوائے اللہ کے۔ اب بظاہر تو یہ چیلنج کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتا، لیکن قرآن کا شاعری کا اسلوب، حکمت اور عربی زبان کی ترتیب بالکل ایسی ہے کہ دنیا کا کوئی جن اور انسان اس سے ملتی جلتی ایک چھوٹی سی صورت کو بھی تیار نہیں کر سکتا، اور یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا چیلنج ہے۔ عرب کا ایک مشہور شاعر جس کا نام لبید تھا، اس نے مجبوراً کعبہ کے اندر سورہ الکوثر کو لٹکے ہوئے دیکھ کر مجبوراً اس کے نیچے لکھا کہ یہ کلام کسی انسان کا ہرگز نہیں ہے۔ اس شخص کا اپنی اس کتاب کے اندر یہ بھی دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سمیت جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے ان کا قتل عام کیا۔ استغفر اللہ۔ جی بالکل، جو کہ رومن اور پرشین امپائر صدیوں سے اپنے لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ ان کی ظالمانہ حکومت کے اندر کسی بھی شخص کو کسی اور مذہب کی تبلیغ کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، ورنہ اس کی گردن اڑا دی جاتی، اور بادشاہ کا مذہب ہی پوری رعایا کا مذہب ہوتا۔ وہاں اسلام کے آنے کے بعد صدیوں کی اس بدماش بادشاہت کو دعوت کے خطوط پھاڑنے پر اور قاصدوں کو قتل کرنے کے بعد پھولوں کے ہاتھ ڈال کر ان بادشاہوں کا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ بالکل یہی اس جاہل شخص کی دلیل ہے۔ کیا ان ظالموں کو پھولوں کے ہار پیش کرنے چاہیے تھے یا پھر تلوار کے ذریعے ان کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ دینا انصاف تھا؟ یہ اسلام کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے کہ ان ظالم حکومتوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے بعد آج یورپ کے اندر سڑک پر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی وزیر اعظم اور صدر تحمل سے قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ یورپ کی گلیوں میں اذان کی آواز گونجتی ہے، ہر مسلمان تبلیغ کر سکتا ہے، اسے روڈ پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کیا ان بادشاہتوں کے اندر ایسا سوچنا بھی ممکن تھا؟
اس شخص کے کندھے پر رکھ کر بھارتی انتہا پسند جماعت BJP بندوق چلا رہی ہے، اسے سپورٹ کر رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو دہشت گرد دکھا کر اس ملک سے نکال دیا جائے اور یہ صرف اور صرف ہندو لوگوں کا ہی گھر بن جائے۔ یعنی یہ ون مین آرمی نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا ماسٹر پلان کی طرح تیار کر کے اس ایجنڈا کو آگے لے کر چلا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک قرآن کریم کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ایک چال تو وہ ہے جو کہ دشمن چلتے ہیں، اور ایک تدبیر وہ ہے جو کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک وہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ شخص آج دنیا بھر کے اندر ذلیل ہو رہا ہے، جس کا انجام باقی لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر بھی ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔